أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. سيقول السفهاء من الناس، اب کہیں گے بیوقوف لوگ، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ پر۔ محترم بزرگوں، دوستو، آج صرف ایک آیت کی تفسیر پیش کی جائے گی، اور وہ بھی مختصر، اصل میں ختم نبوت کے عنوان سے بیان ہو رہا ہے مسجد رحمانیہ میں، تاکہ یہ سلسلہ ناغہ نہ ہو، اس لیے ہم نے آج کی تفسیر کی مجلس بھی ہم نے رکھی ہے۔ تو مختصر یہ ہے، ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 ہے، 140 پر 2 نمبر آیت ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی اور نسائی میں یہ روایت موجود ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے میں جانے کے بعد تقریباً 17 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا۔ آپ نماز جو پڑھتے تھے وہ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ کو کعبۃ اللہ سے اور اللہ کے گھر سے، مکے میں اللہ کا جو گھر ہے، اللہ کا جو کعبہ ہے، اس سے بڑی محبت تھی، اس لیے بار بار نبی علیہ السلام سر اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب اللہ کا حکم قبلے کی تبدیلی کے بارے میں اللہ کا حکم کب آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا انتظار رہتا تھا، بار بار آپ سر اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17 مہینے کے بعد اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اب بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کے بجائے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتہ میں قبلہ اور تحویل قبلہ سے متعلق بہت ساری تفصیلات ہیں، وہ پیش کروں گا۔ تو اس آیت کا یہ شان نزول ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے اس حکم کے آ جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ نے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، چونکہ بیت المقدس چونکہ پرانے انبیاء اکرام علیہم السلام کا قبلہ رہا ہے، اور خاص طور سے بنی اسرائیل کا وہی قبلہ تھا، تو یہودیوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو گیا، پہلے جس طرف یہ لوگ نماز پڑھتے تھے اب اس طرف کیوں نماز نہیں پڑھتے ہیں، اچانک سے ان لوگوں نے قبلہ کیوں تبدیل کر دیا، کیا ہو گیا ان لوگوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سیقول السفہاء من الناس، بیوقوف لوگ، سفہاء سفیہن کی جمع ہے، سفیہن کے معنی بیوقوف ہیں۔ یہودیوں کو بیوقوف کہا گیا قرآن میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کسی طرف رخ کریں، وہ اپنی مرضی سے تو نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوگا۔ جو کام اللہ کے حکم سے وہ کر رہے ہیں ان پر اعتراض کرنا گویا کہ اللہ کے آرڈر کا، اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا ہے۔
عام طور سے جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں، بے تکے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں زبان سے، کہیں بھی کسی بھی مسئلے میں اعتراض کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی خاص بات کی بنیاد پر اعتراض نہیں کرتے، وہ بے تکے اعتراض ہوتا ہی بے تکا ہے۔ تو بے تکا اعتراض ان لوگوں نے کیا کہ ان لوگوں نے پہلا قبلہ کیوں چھوڑا، دوسرے قبلے کی طرف یہ لوگ کیوں رخ کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بھئی جو کام اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کیسے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کر سکتے ہیں؟ اللہ کا حکم تھا کہ بیت المقدس کی جانب رخ کیا جائے، اس وقت انہوں نے اس طرف رخ کیا، اب اللہ ہی کا حکم ہے اس طرف رخ کرنے کا، تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، ان کی باتوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، ان کی باتوں کو دل میں لینے کی ضرورت نہیں۔ تو فرماتے ہیں اب کہیں گے بیوقوف، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے، پہلے جس قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس قبلے کو چھوڑ کر کے دوسرے قبلے کی طرف کس نے پھیر دیا ان کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بیوقوفوں کو آپ جواب دیجئے، قل للہ المشرق والمغرب، ارے جس طرف چاہے رخ کر لیں، مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا۔ اللہ نے دو سمتیں اس میں بیان فرمائیں، ورنہ تو سارے جہات اللہ کے ہیں، ساری جہتیں اللہ کی ہیں، جدھر چاہے اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی رہنمائی اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہی کرتے ہیں۔ یہاں سے دوسرے پارے کی ابتدا ہوئی ہے۔ پارا فارسی لفظ ہے، پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، حصے کو۔ قرآن کریم 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یاد کرنے کی سہولت اور یاد پڑھنے اور تلاوت کرنے کے معمول، تلاوت کرنے کا جن لوگوں کا معمول ہوتا ہے ان کی اور حفظ کرنے والوں کی سہولت کے لیے اسے 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تقسیم نہیں ہے، بعد کے لوگوں نے سہولت کے لیے بہت ساری چیزیں، بعد کے علماء کرام نے بڑوں کے مشورے سے بہت ساری چیزیں قرآن کریم میں لوگوں نے اضافہ فرمایا، آیتوں میں نہیں، ایسے ہی جیسے پارے کی تقسیم ہے، آیات نقطے وغیرہ لگائے گئے ہیں، حرکات لگائے گئے ہیں، اور رموز جو لگائے گئے ہیں، جیسے کہیں قاف ہے، کہیں کاف ہے، کہیں صاد ہے، کہیں میم ہے، یہ جو رموز لگائے گئے ہیں یہ سب چیزیں بعد میں لگائی گئی ہیں، بعد کے دور کی چیزیں ہیں۔ تو یہ سہولت کے لیے لگایا گیا۔ یہاں سے دوسرا پارہ قرآن کریم کو 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک حصہ ختم ہوا ہے، اب دوسرا حصہ شروع ہوا ہے۔ تو یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کے اسی سلسلے میں فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، ہم دیکھ رہے ہیں، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف آپ کا چہرہ، آپ اٹھنا، آپ کا منہ اٹھانا، منہ اٹھا کر کے آپ کا دیکھنا ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یقیناً ہم پھیریں گے ہم کو اس قبلے کی جانب جو آپ کو پسند ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب منہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ یہ اللہ کا حکم آیا۔ جب اللہ کا حکم یہ آیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تفصیلات بعد میں آئیں گی، نماز کے دوران ہی جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ فرمایا اور پوری جماعت اس طرف کو رخ کرنے لگی۔ تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے، اور اس کے بعد لوگوں نے جب اعتراض کیا تو یہ آیت نازل ہوئی جس کا شان نزول ہے۔ اب یہ اسی ایک آیت پر ہم آج کی مجلس کو ختم کر لیتے ہیں۔ وہاں ایک اہم پروگرام مسجد رحمانیہ میں ختم نبوت کے عنوان سے ہو رہا ہے، باہر سے مہمان تشریف لائے ہیں۔ آپ حضرات سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ حضرات بھی وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پابندی کے ساتھ، ابھی ایک پارہ ہوا ہے، 29 پارے باقی ہیں۔ ایک پارے میں تقریباً 1 سال کا عرصہ لگ گیا۔ 1 سال کیا، ہر ہفتہ 20 سے 25 منٹ سے آدھا گھنٹہ تک ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھ لیا جائے
تو 25 گھنٹے تقریباً لگے ہیں اس میں. اس کے لیے ہم نے پورے سال میں اس 25 گھنٹے کو تقسیم کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں قرآن کریم سے متعلق اس میں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان میں برکت عطا فرمائے، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.